اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمت علی الخلق من الرحمن وآلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى آخر الزمان اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ناظرین و سامعین محترم، عریضے کی اہمیت کے حوالے سے یہ کلپ ریکارڈ کروائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی معروف و مشہور آیت سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 35، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ گفتگو مختصر رہے اس وجہ سے کسی تمہید کے بغیر اس آیت کے ضمن میں علی ابن ابراہیم ابن ہاشم القمی 10ویں امام کے صحابی ہیں، 3 صدی ہجری کے شیعہ مفسر اور محدث ہیں، اپنی تفسیر کی مشہور کتاب میں جب اس آیت کو بیان کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں تقربوا الیہ بالامام، خدا کی بارگاہ میں امام کے وسیلے سے قربت اختیار کرو۔ اور اگر اس الف لام کو جو الامام پر موجود ہے ہم عہد حضوری لیں تو اس کا یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے وسیلے سے خدا کی قربت اختیار کرو۔ اب خدا کی قربت اختیار کرنا، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، اس کے 2 طریقے متصور ہیں، 2 صورتوں میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی ذات کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ فرمائے، وسیلہ بنائے، اور اس ذات کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں مناجات کرے، خدا کی بارگاہ میں اپنی بات پہنچائے، خدا کی بارگاہ میں دعا پیش کرے، تو ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان خدا کو خطاب کرے اور ان ذوات کا جنہیں وہ وسیلے کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہے نام لے، اور خدا سے مخاطب ہو کر ان کا وسیلہ دے کر خدا سے اپنی جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل چاہے، جو بھی اس کی دعائیں ہیں ان کی استجابت کو طلب کرے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان ذوات کے پاس آئے جنہیں وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے، اور ان ذوات سے کہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا کے لیے وسیلہ بنیں، سفارش کریں تاکہ خدا اس انسان کی دعا کو قبول کرے۔ اور جب دوسرے طریقوں کو دیکھا جائے تو اس کی خود 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اس ذات کے پاس آئے جسے وہ وسیلہ بنانا چاہ رہا ہے، یا جو ہمارا مورد گفتگو ہے اپنے زمانے کے امام کے یا امام کے پاس جائے اور امام کو مخاطب کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں اس انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جائے امام کی خدمت میں بنفس نفیس حاضر ہو اور امام سے بالمشافہہ یہ عرض کرے کہ یہ میری مشکلات ہیں یا یہ میری دعائیں ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے تاکہ یہ دعائیں منزل قبولیت تک پہنچیں۔ اور اس کے بے شمار واقعات ہمیں ائمہ کی تاریخ میں ملتے ہیں، بلکہ صرف انسان نہیں، جنات، حیوانات اور دیگر مخلوقات بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے در کا رخ کرتی تھیں اور ان سے یہ گزارش کرتی تھیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ان مخلوقات کی مشکلات آسان ہوں، دعائیں قبول ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی امام کی قبر کے پاس جائے اور امام کی قبر کے پاس جا کر انہیں مخاطب کرے اور ان سے یہ گزارش کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنے۔ اس کے بھی ہمیں بے شمار
واقعات ملتے ہیں، اور صرف ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ 10ویں امام کا زمانہ تھا، مولا بیمار تھے، مولا کے علم میں آیا کہ ان کا ایک صحابی کربلا مقدسہ زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو مولا نے اسے کہا کہ جب قبر ابا عبداللہ کے پاس جاؤ تو میری شفا یابی کی دعا کرو۔ اور تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انسان زمانے کے امام کو خط لکھ کر مخاطب کرے، ان کے سامنے اپنی مشکل رکھے تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنے۔ اور ہمارے زمانے کے امام کی نسبت سے جو طریقہ ہمارے لیے ممکن ہے وہ فقط اور فقط یہ تیسرا اور آخری طریقہ ہے، اور یہی بات عریضے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، عریضے کی اہمیت سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے پاس ان طرق میں سے اپنے زمانے کے امام کو وسیلہ اور واسطہ بنانے کا واحد طریقہ یہ عریضہ لکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگرچہ یہ کافی تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس روایات، دعاؤں اور زیارتوں کی کتب میں عریضے کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ میں صرف گنواتا چلوں، ہم سے قریب ترین زمانہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں عریضے کے بارے میں گفتگو کی۔ ان سے پہلے علامہ مجلسی، آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے عالم دین، انہوں نے اپنی 2 کتابیں بحار الانوار شہرۂ آفاق کتاب اور تحفۃ الزائر عریضے کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان سے پہلے شیخ کفعمی، تقریباً آج سے 500 سال پرانے عالم دین، انہوں نے بھی اپنی 2 کتابوں میں المصباح میں اور دوسری کتاب البلد الامین میں عریضے کے بارے میں گفتگو کی۔ اور جو سب سے پرانی ہمیں عریضے کے بارے میں گفتگو ملتی ہے سید ابن طاؤس، آج سے تقریباً 800 سال پرانے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب مصباح الزائر میں عریضے کے بارے میں روایات نقل کیں، اور عریضے کے مختلف طریقے ہمیں بتلائے گئے، مختلف آداب ہمیں بتائے گئے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو عریضہ ہم اپنے زمانے کے امام کے نام لکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں رائج ہے، 15 شعبان کی رات ہم لکھتے ہیں، یا مسجد جمکران میں جب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لکھتے ہیں، تو یہ عریضہ اور اس کی کیفیت اور اس کی روایت شیخ کفعمی نے اپنی کتاب المصباح میں ہمارے لیے نقل کی۔ اور کتب دوست افراد کے لیے یہ بات بھی گزارش کرتا چلوں کہ ان کی کتاب کا اصل نام جنت الامان الواقیہ و جنت الایمان الباقیہ ہے، جو کہ علمی حلقوں میں مصباح کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، علماء نے اپنی زیارات اور دعاؤں کی کتب میں خاص کر عریضے کے حوالے سے زیارات، اس کے آداب اور اس کے طریقہ کار کو نقل کیا، تاکہ یہ گفتگو بیان کلام اہل بیت سے خالی نہ رہے۔ آخر میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ وہی روایت ہے جسے شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا، اور انہوں نے سید ابن طاؤس سے، جو کہ اس سلسلے کے سب سے پرانے عالم دین تھے، ان کی کتاب سے نقل کیا۔ چھٹے امام کا ارشاد ہوتا ہے، اذا کان لک حاجۃ الی اللہ تعالی او خفت شیئا، اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت رکھتے ہو یا کسی بھی چیز سے خوفزدہ ہو تو کیا کرنا، فاکتب فی بیاض، ایک کاغذ لو اور اس میں یہ لکھو۔ مولا نے ایک دعا تعلیم دی، اور پھر مولا نے فرمایا وَتَجْعَلْهَا فِي بُنْدُقَةِ الطِّينِ، اسے گیلی مٹی میں قرار دو اس کاغذ کو، وَتَطْرَحْهَا فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ بِئْرٍ، یا تو اسے جاری پانی میں ڈال دو یا اسے کسی کنویں میں ڈال دو، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُفَرِّجْ عَنْكَ، بے شک خداوند تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ لہٰذا عریضہ لکھنا اور زمانے کے امام سے توسل کرنا یہ ایسی بات ہے جس کی تاریخ ہمیں کتب علماء شیعہ میں نظر آتی ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ پالنے والے تجھے زمانے کے امام کا واسطہ ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب مولا تشریف لے آئیں ہمیں مولا کے قدموں میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔